نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا شمار جیلان کے اکبر مشائخ میں سے ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب جنگی دوست کے متعلق کتب سیر میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نفیس کشی اور لذیذ میں فرد واحد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مرد دلیر تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کے احکام شرعی کی تبلیغ کیے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد تشریف لے جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازمین شراب کے مٹکے سروں پر اٹھائے نہایت احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے ان ملازموں کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روک سکے۔ خلیفہ وقت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں طلب کیا، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں پہنچے تو اس نے غیظ و غضب سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں جنہوں نے میرے ملازمین سے وہ مٹکے لے کر توڑے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں متصب ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے متصب مقرر کیوں کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے حکم سے تم حاکم بنے ہو۔ خلیفہ وقت پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر رکعت طاری ہو گئی، اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی دن سے جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا شمار خاصان الہی میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتا تو اس کو تنگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عاشق و صادق تھے اور حنفی المذہب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے داخلانہ عقیدت تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی عقیدت کی بنا پر ان کے مسلک پر کاربند تھے۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے مجاہدے میں مشغول تھے، اور فاقہ کشی کا تیسرا دن تھا۔ اسی دوران دریا میں سے ایک سیب بہتا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پکڑ کر نوش فرما لیا۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نامعلوم یہ سیب کس کا تھا اور میں نے اسے کیوں کھا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ ملال پیدا ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے کنارے کنارے سفر کرنا شروع کر دیا۔ شاید ہی نزدیک کوئی باغ ہو جہاں سے یہ سیب گرا اور دریا کے ساتھ بہہ کر ادھر آ نکلا۔ کئی روز کے سفر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہت بڑا باغ نظر آیا،
جس کے بیچ میں ایک عالیشان عمارت موجود تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس باغ میں داخل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سیب کا ایک درخت نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ وہ سیب اسی درخت کا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باغ کے ایک مالک حضرت سید عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور ان کو تمام ماجرا سنانے کے بعد ان سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نابغار روزگار اولیاء میں ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی نگاہ میں ہی حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے۔ حضرت سید عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں 12 برس تک ہماری خدمت کرنا ہوگی، اس کے بعد تمہیں بغیر پوچھے سیب کھانے کی معافی ملے گی۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے حامی بھر لی اور 12 سال تک حضرت سید عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ 12 برس بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ حضور، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی جو آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری، ہاتھوں پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ تم نکاح کے 2 برس تک میرے ساتھ رہو گے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے فرزند کو دیکھ سکوں، اس کے بعد تمہارا جہاں جی چاہے تم چلے جانا۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب زوجہ کو دیکھا تو ان کے تمام اعضاء صحیح سلامت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حیران و پریشان حالت میں حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کیا۔ حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسی بیٹی سے تمہاری شادی کی ہے۔ وہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ وہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور لولی لنگڑی اس لیے ہے کہ اس کے نہ ہاتھوں نے کبھی کسی غیر محرم کو چھوا ہے، نہ اس کے قدم کسی نامحرم کی جانب اٹھے ہیں۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ توجیہ سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ حضرت سید ام الخیر امتیہ جبار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید ام الخیر امتیہ جبار رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے دور کی تابعدار روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عرصہ تک بے اولاد ہیں۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر میں آپ دونوں میاں بیوی کو اللہ عز و جل نے اولاد سے نوازا، اور جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالشیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تولد ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے
ویڈیو کو لائک کیجیے، شکریہ۔